سوال ہی پوچھا گیا ہے کہ اختلاف دین کی بنیاد پر، یعنی اگر میرا ایک بیٹا ہے اس کا نام علی ہے تو پھر تو میں اسے اپنی وراثت اور پراپرٹی اور جائیداد سے حصہ دوں گا اور وہ میرا وارث اور حقدار بھی بنتا ہے. لیکن اگر میرا بیٹا، اس کا نام مثال کے طور پہ وہ اس کا مذہب عیسائیت والا ہے یا یہودیت والا ہے، اس کا نام کوئی اور ہے انہی کے ناموں کی طرح، تو کیا صرف اتنے دین کی تبدیلی کی بنیاد پر اسے جائیداد سے جو محروم کر دیا جائے گا؟ یہ کیوں ہے؟ جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی جدید دور کے اندر یہ اتنی ساری بات پہ وراثت سے محروم کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو مد نظر رکھنی چاہیے، اسلامک پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے سب سے بڑا رشتہ اسلام کا ہے. جب اسلام کا سب سے بڑا رشتہ ہی ختم ہو گیا تو چاہے تمہارے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہو یا انسان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے وارث کبھی نہیں بن سکتے. جب وہ ایک دوسرے کے لیے قابل قبول زندگی میں نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں ہو رہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے اس اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اور ایک دوسرے کے نظریات کو قبول نہیں کر سکتے، تو پھر مال و دولت تو بڑی بات کی بات ہے. تو جب رشتہ اسلام کا نہیں ہے تو پھر کوئی رشتہ بھی باقی نہیں رہتا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت اسی بات کو ارشاد جو ہے وہ فرماتا ہے اس بات کی طرف کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اپنے آباء و اجداد اور اپنی اولاد کو تم دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہو ایمان کے مقابلے میں. اور پھر آگے فرمایا وَمَن یَتَوَلَّاهُم مِّنکُم فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو بندہ ان کے ساتھ ملے گا تم میں سے وہ بھی انہی کی طرح ظلم کرنے والا ہو جائے گا. تو یعنی انسان کا سب سے بڑا رشتہ اس کا نظریہ ہے، اس کا دین اور اس کا مذہب ہے. اگر وہ ہی نہیں رہا تو باقی بلڈ ریلیشن جو ہیں وہ بالکل ہی بے معنی سے ہو جاتے ہیں. جس طرح کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے رشتے توڑ دیے، چھوڑ دیے، حتیٰ کہ دو بدو جنگیں بھی لڑی گئی. ایک صحابی نے تو اپنے کافر باپ جو سرکار کا گستاخ بھی تھا اس کا سر بھی اتار دیا تھا اس بات پر کہ وہ آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کرتا تھا. تو یہ نہیں مطلب یہ کہ اگر دینی رشتہ قائم ہے تو سارے بینیفٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک دین پہ نہیں اور دینی رشتہ ہی نہیں تو پھر کسی طرح کا بھی کوئی بینیفٹ بندہ حاصل نہیں کر سکتا. تو لہٰذا کوئی کافر بیٹا ہو یا کوئی عیسائی یا یہودی یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو تو وہ اپنے والدین کی جائیداد سے محروم ہو جائے گا، مسلمان والدین کی جائیداد سے.